يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على دنیا میں شروع سے لے کر اب تک بہت سے مشکل ترین فتنے دیکھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر آنے والا دور گزشتہ دور سے کہیں زیادہ پرفتن نمودار ہو رہا۔ معاملہ ہمارے اس موجودہ دور کا ہو تو یہاں اب ہمیں وہ تمام پیش گوئیاں جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ہو بہو ایک کے بعد ایک پوری ہوتی نظر آ رہی، اور اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کہ جو اپنے آپ میں اہل اسلام اور اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو ان تمام چیزوں سے گزر کر جانا ہے اور ان تمام مشکلات اور فتنوں کو سہ کر اس نے اسلام کی خدمت کرتے رہنا ہے، اور یہ یقیناً درست ہے کہ ہر فتنے کی چاہت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا نقصان ہو جائے، اس کے ذریعے سے اسلام کی ترقی کو روکا جائے۔ چاروں بچار وہ شخص جو کہ اس میں مبتلا ہے، شیطان اس کا اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مختلف طور پر مختلف قسم سے آزماتا ہے، اور وہ شخص کہ جو اس
اجتماعیت سے سب سے زیادہ خطرہ کفار اور شیاطین کو ہے، اس اجتماعیت کے بن جانے کے بعد بلا تفرقو، اختلاف نہ کرنا، اس اجتماعیت میں اختلاف نہ کرنا. دیکھو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. تمہیں ان شیاطین نے، ان کفار نے مختلف دنوں میں ڈال دیا تھا. تم تعصب کا شکار تھے، تم قومیت کا شکار تھے، تم لسانیت کا شکار تھے، تم رنگ اور نسل کا شکار تھے، تم صوبہ پرستی، خانہ پرستی کا شکار تھے، تم وطن پرستی، قبیل پرستی کا شکار تھے. تمہیں اللہ رب العالمین نے اس کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں یہاں لا کر جمع کر دیا، تمہیں ایک ندم میں لا کھڑا کر دیا، تمہیں ایک اجتماعیت عطا کر دی، تمہیں ایک امام کے تحت لا کھڑا کیا، اور تمہارے دلوں میں آسمان سے اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دی. وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ لوگ جو جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے تھے، وہ لوگ جو اللہ رسول کو پہچانتے نہیں تھے، آج اس اجتماعیت کی صورت میں فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ وہ رشتہ ہے بھائی کا کہ جو خونی رشتہ نہیں ہے، کہ باپ اور ماں کے ذریعے نہیں بنا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو کہ اسلامی رشتہ ہے، دنیا میں کام آنے والا ہے اور آخرت میں کام آنے والا ہے. اور دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے. وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس اجتماعیت سے قبل، اس پلیٹ فارم پہ آنے سے پہلے، ایک امام کے تحت آنے سے قبل، تم بالکل جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. موت آنی تھی اور تمہیں جہنم میں چلے جانا تھا. اللہ کا اعلان ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم کے گھڑے سے بچا لیا، اس جہنم کے گھڑے سے نجات دے دی، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا کر کھڑا کر دیا. اب دیکھو اس نعمت کا کفر مت کرنا، اس نعمت کی ناشکری مت کرنا، اس نعمت کو اللہ کا احسان سمجھنا، اس اجتماعیت کے لیے دی گئی قربانیوں کی قدر کرنا، اس اجتماعیت کو تم اپنے کندھوں پر لے کے چلنا، یہاں پر دی گئی ہر ذمہ داری کو پورا کرنا، اور وہ عدم جو کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اس عدم میں کبھی کمی نہیں آنے دے. اگر تم اسی طریقے سے چلتے رہو گے، امام اور جماعت کے ساتھ منسلک رہو گے، کوئی فتنہ، کوئی طاقت، کوئی تکلیف تمہیں تمہارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی. لیکن اگر تم نے ندم میں آنے کے بعد، اجتماعیت میں آنے کے بعد، نظریے جاننے کے بعد، مقصد کو دیکھنے کے بعد بھی مادہ پرستی کی، مفاد پرستی کی، اپنی خاطر اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کہیں تم خود ایک فتنہ نہ بن جاؤ. اور اگر اس فتنے کی وجہ سے اہل ایمان اور اسلام کو
علیہ وسلم. ان اخوف علی خوفا من بعد، یوں تو میرے بعد بہت سے فتنے آنے والے ہیں. ہر فتنہ آنے والے سے زیادہ کٹھن اور مشکل آنے والا ہے. طرح طرح کے فتنے نمودار ہونے والے ہیں. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر جو سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ کیا فتنہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کل منافق علیم اللسان، ہر اس منافق کے فتنے سے کہ جو چرب زبان ہے، جو اس کی زبان بہت چلتی ہے، جس کے پاس علم بھی موجود ہے، اس علم کے ذریعے سے الگ الگ ہتھکنڈوں سے وہ مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نفاق پر مبتلا ہے، آدھا یہاں چلتا ہے آدھا باہر چلتا ہے. یہاں رہ کر مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ علیم اللسان، اس کے پاس زبان موجود ہے، اس کے پاس ایسے بیان موجود ہے کہ وہ مسلمین کو دلائل دے کر بظاہر ان کو اس اجتماعیت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے زیادہ خوف اس امت پر اس جب زمان منافق سے ہے کہ جو مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے، اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی علم موجود نہیں اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے معاملے میں تم سے لڑ رہا ہے. اس شخص سے محتاط رہو کیونکہ وہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور ان فتنوں کے لیے جو حل ہے، ان فتنوں کے لیے جو بچاؤ ہے، ان فتنوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے، یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے دشوار کن فتنے چھوڑے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور مسلمین کو اس سے بچانے کی تدبیر ملی ہے، جو کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایک سبیل ہے اجتماعیت، اور اجتماعیت کے ساتھ اس کا امام یقین مانے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ کر سکتی ہیں. کیونکہ وہ فتنے ایسے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک ان امتکم ہذہ جعل عافیتها فی اولها، یہ جو تمہاری امت ہے اس کے ابتدائی دور میں اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلائی رکھی ہے. جو اس کا ابتدائی حصہ ہے وہاں اللہ رب العالمین کے اہل ایمان لوگ موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں موجود ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلائی رکھی ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، لیکن اس امت کا جو آخری دور ہے اس میں آزمائشیں ہوں گی، اس میں مشکلات ہوں گی، اس میں طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اس میں ایسے معاملات ہوں گے جن کا تم انکار کر دو گے، جو تمہیں واضح معلوم ہوں گے. اور آپ نے فرمایا وَالَّذِينَ الْفِتْنَةِ، میری اس امت میں میرے پاس فتنے ہی فتنے آئیں گے. یُرَکِّبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، ہر آنے والا فتنہ گزشتہ فتنہ سے کہیں زیادہ بڑا اور کہیں زیادہ دشوار کن ہوگا. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، جب کوئی فتنہ آئے گا مومن اس فتنے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا ہذہ مہلکتی، ہذہ مہلکتی، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا. ثم تنکشف، پھر وہ فتنہ وہاں سے لوٹ جائے. ثم تجیء الآخر، اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا. فیقول المؤمن
صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال بیان کر رہے ہیں قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہیں، ایک کے اوپر ایک موجود ہے، اندھیرا ختم ہونے والا نہیں، اور ایسے فتنوں سے تم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ یصبح الرجل المؤمن، آدمی صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہے تو مومن ہے، دن بھر وہ جب گھر سے باہر رہے گا اس کی اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گی جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من اہل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور یہی چیز اس حدیث کی تشریح کر رہی ہے کہ اس پہ الرجل المؤمن، انسان صبح اس حال میں کرے گا وہ مومن ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، پورا دن ایسے فتنوں کے ساتھ گزرتا رہے گا، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے وہ ایمان کا انکار کر دے گا، وہ کافر بن جائے گا، اس کا ایمان اللہ رب العالمین اٹھائے گا، اور یمسی الرجل المؤمن فیصبح کافر، رات اس حال میں کرے گا کوئی شخص کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کی پوری رات ایسے فتنوں کے ساتھ گزرے گی، ایسے شر انگیز لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اس کے دماغ کو تبدیل کریں گے، فیصبح کافرا، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ شخص کافر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی دونوں جگہ پر فساد برپا ہو چکا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جو فتنوں کا شکار نہ ہو، چاہے زمینی بات ہو یا سمندر کی بات ہو، آبی جگہ ہو یا پھر خشکی کی جگہ ہو، ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے۔ کیوں؟
صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خطرناک لوگ، اتنے شر انگیز لوگ، اتنے فتنہ انگیز لوگ، مگر ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا اولئک منکم، وہ تم ہی میں سے ہو، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر تم متاثر ہو جاؤ،
انحصار